بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار مشہور بزرگوں میں ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سادہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین تھا، ہر وقت شراب میں مشغول رہتا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے وہ بہت پیاری تھی اور میرا اس سے بہت اچھا تعلق بھی تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں سے چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی وجہ سے ڈانٹنے کو دل نہیں مانتا۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ میرے پیچھے بھاگا چلا رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھا میاں، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان منہ سے آ رہی ہے۔ وہ مجھے ملے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کی دوسری سائیڈ نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت، اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی وحشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا۔ میں قریب ہی تھا جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں، اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس سانپ سے مجھے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگ گئے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی اور طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہوئی ہو جس کی مدد سے اس سانپ سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر چڑھ گیا، وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے کھڑکیاں اور دروازے لگے ہوئے ہیں، ان پر پردے لگے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کنوار ہیں سونے کے جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کھڑکی کھول دو اور پردے اٹھا دو، باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم دروازہ کھل گیا، پردے اٹھ گئے، اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تو اب سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ لیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکلی، ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا
وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا، وہ خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھک جائیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتی ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال ہیں، آپ نے اس کو اپنے گناہوں کو سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ سے آپ سے دفع نہ کر سکے، آپ کی مدد بھی نہ کر سکی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی۔